جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امان نازل فرمائے. امان یعنی امن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کا عطا فرمایا ہے. ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی جس طرح کفار مکہ کو عذاب نہیں دیا، مومنین گناہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں پر اجتماعی عذاب کو نازل نہیں فرماتا. اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پچھلی امتیں جب نافرمانی کرتی تھیں اور اپنے نبی کو جھٹلاتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب اجتماعی طور پر نازل فرماتا تھا، تباہ و برباد ہو جاتی تھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود کفار کے جھٹلانے کے اجتماعی طور پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا. اسی طرح مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر عذاب نہیں دیتا اگرچہ کہ یہ نافرمانیاں کرتے رہیں. ایک یہ امان عطا فرمائی. دوسری امان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. یعنی معذبہم کی جو ضمیر ہے، ہم ضمیر، یہ مسلمانوں کی طرف راجع کی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. یعنی گناہ ہو گئے ہیں تو گناہ ہونے کے بعد اگر یہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے عذاب کو دور فرماتا رہے گا، اجتماعی عذاب ان کے اوپر نازل نہیں فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيكُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، کہ جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو میں تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ کے جاؤں گا. یعنی جب تک میں موجود ہوں تو میری امان بھی موجود ہے، استغفار کی امان بھی موجود ہے، اور جب میں دنیا سے تشریف لے کر چلا جاؤں گا تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس استغفار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرماتا رہے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایسی ہے کہ مومنین تو استغفار کریں نہ کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں یا نہ کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المؤمن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے کب ان سے التجا کی، ہم نے کب فرشتوں کو کہا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو شفقت ہے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی مومنوں کے اوپر کہ وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت و شفقت ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر تم سوال کرتے ہو تو تمہارے سوالات کے میں جوابات دیتا ہوں، تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو اس کے بعد تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، جس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یعنی مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرماتے رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک امان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امان کے اوپر، یعنی آپ پوری کائنات کے لیے جس میں کفار بھی شامل ہیں اور مومن بھی شامل ہیں، ان تمام کے لیے آپ امان ہیں. اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ثابت کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس پر ایک تفصیلی گفتگو پیچھے گزر چکی ہے کہ عالم ما سوی اللہ کو بولتے ہیں، عالم ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کے لیے، ہر فرد کے لیے رحمت ہے، ہر چیز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کے ذریعے امان حاصل ہوتی ہے، رحمت کے ذریعے امان حاصل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے تمام عالم کو امان حاصل ہوتی ہے کہ آپ ہیں تو کائنات برقرار ہے، اگر آپ نہ ہوں تو کائنات برقرار نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کائنات کی جان ہیں، رحمت جان ہوا کرتی ہے، رحمت نہیں تو پھر کوئی چیز نہیں رہتی. تو آپ کائنات کی جان ہے تو آپ کی وجہ سے کائنات موجود ہے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو کائنات بھی موجود نہ رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے لیے سبب بنایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کی جان بنایا ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار اور مومنین تمام کے لیے رحمت ہے، تمام کے لیے آپ امان ہیں. پھر ایک حدیث پاک خاص طور پر ذکر کی کہ میں جو ہے اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا انا امان لاصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کس طرح امان ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اس طرح امان کے اندر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ بدعتوں سے محفوظ رہتے ہیں، بدعتوں سے امن میں رہتے ہیں.
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بدعت کے اندر نہیں پڑھ سکتے، بدعت قبیحہ کے اندر، یعنی ایسے کام کے اندر کہ جو دین اسلام کے خلاف ہو، جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو، ایسا کام کہ جس کی وجہ سے سنت اٹھ جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایسا کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ تو جب خود صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک اگر ہدایت پر نہ ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ ہدایت تو اسی سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ جو خود ہدایت پر ہو، جو خود ہدایت پر نہ ہو اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے لیے جو امان ہے وہ اس اعتبار سے ہیں کہ یہ بدعتوں سے محفوظ رہے، کہ ان میں کسی طرح کی بدعت قبیحہ کسی طرح کی یہ داخل ہی نہیں ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فتنوں سے اور اختلاف سے یہ محفوظ ہے، امان میں ہیں، یعنی ان کا اختلاف اور ان کا کسی آزمائش میں پڑنا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر یہ دین اسلام سے دور ہوں یا کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ اگر ان کا کسی معاملے پر اختلاف ہوا بھی تو اس کی وجہ یہ اجتہادی خطا بنے گی، اجتہاد بنے گا، دینی مصلحت بنے گی، اور اگر یہ کسی آزمائش کے اندر آئیں گے بھی تو یہ آزمائش ایسی ہوگی کہ جو ان کو دین سے دور کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ ان کے مراتب کو بلند کرنے والی ہوگی، کیونکہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر امان ہے۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ امان اعظم ہے، امان اعظم ہے۔ جب تک آپ تشریف فرما رہے آپ خود بذات ہی، آپ کی ذات جو ہے یہ سب کے لیے امان بن کر رہے ہیں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی سنت یہ تمام لوگوں کے لیے امان ہے، آپ کی سنت یہ تمام لوگوں کے لیے امان ہے۔ جب تک لوگ سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک امان میں رہیں گے، اور جب سنت کو مٹا دیا جائے گا تو فرمایا اس وقت پھر بلاؤں کی، فتنوں کی اور آزمائشوں کا انتظار کرتے رہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امان اعظم ہے کہ خود تشریف فرما رہے جب تک دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ اس وقت تک آپ خود بھی امان تھے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب بھی امان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سنت بھی یہ لوگوں کے لیے امان بن کے موجود ہے کہ جو اس پر عمل کرتا رہے گا وہ دنیا میں بھی امن میں رہے گا، آخرت میں بھی امن میں رہے گا، اور جب ان سنتوں کو چھوڑے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں بھی آزمائش میں آئے گا اور آخرت میں بھی وہ آزمائش کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب عذاب کو دور فرماتا ہے۔ رفع العذاب، رفع العذاب، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک رفع اور دوسرا دفع، رفع اور دفع، ان دونوں میں فرق ہے۔ دفع عذاب اس وقت ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز کو دفع اس وقت کہا جاتا ہے عربی میں جبکہ وہ چیز واقع ہو جائے، جبکہ وہ چیز واقع ہو جائے۔ ہمارے پر کوئی آزمائش آئی، اب اس آزمائش کو دور کیا گیا تو کہا جائے گا کہ یہ دفع آزمائش ہوا، آزمائش کو دور کیا گیا۔ اور رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً کسی مصیبت کے اندر پڑنے ہی نہ دینا، مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لینا، دور کر دینا، تو اس کے لیے رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ رفع کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں عذاب کو آنے ہی نہیں دیتا، آنے کے بعد دور کرنا تو الگ ہے، آنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیتا۔